جنگل میں ہر رنگ و نسل کے مرغیاں آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ سب ایک دوسرے کے چوزوں اور انڈوں کا خیال اپنے چوزوں اور انڈوں کی طرح رکھتے تھے۔ کالا چوزا جب سے انڈے سے نکلا تھا تب سے ہر وقت ٹک ٹکی باندھے آسمان پر اڑتے پرندوں کو حسرت سے دیکھا کرتا تھا اور سوالات کر کر کے ماں کا دماغ کھاتا رہتا تھا۔ پرندے آسمان پر کیسے اڑتے ہیں؟ چوزے نے حسب عادت آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ کر ماں سے پوچھا۔ ظاہر ہے اپنے پروں سے اڑتے ہیں، اسی لیے تو انہیں پرندے کہا جاتا ہے۔ ماں، جو ننھے کالے چوزے کی حد سے زیادہ سوالات کرنے کی عادت سے عاجز تھی، جھنجھلا کر بولی۔ چوزے نے ماں کو چڑچڑاتے دیکھا تو باپ کی طرف لپکا۔ ابا، جب پرندے آسمان پر اپنے پروں سے اڑتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں اڑتے؟ ہمارے بھی تو پر ہیں۔ کالے چوزے نے اپنے چھوٹے چھوٹے پروں کو ننھی سی چونچ سے کریدتے ہوئے کہا۔ کالے چوزے کی بات پر ابا نے سوچا کہ ننھے کی بات میں دم ہے۔ وہ خوشی ہوتے ہوئے بولے، ہم مرغیاں اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اپنے بھاری جسموں اور چھوٹے پروں کی وجہ سے زیادہ اونچائی تک پرواز نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اڑنے سے زیادہ زمین پر چلنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تم آسمان پر اڑنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اچانک چوزے کے دادا کی آواز آئی، کیوں نہ دیکھے وہ آسمان پر اڑنے کے خواب؟ آسمان پر اڑنے کے لیے پروں سے زیادہ ہمت اور حوصلے کی لگن ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ہار کے خوف کو اپنے دل سے نکالنا پڑتا ہے۔ پر ہونے کے باوجود ہم اس لیے نہیں اڑ پاتے کہ ہمارے پر چھوٹے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اڑنا ہی نہیں چاہتے۔ دادا نے اب پہلے تو بیٹے کو غصے سے گھورا، پھر کالے چوزے کو پیار کر کے آگے بڑھ گئے۔ ابا نے شکریہ ادا کیا، اب چوزا مزید سوالات نہیں کرے گا۔ دادا وہاں کے سب سے ضعیف مرغے تھے۔ ایک دن انہوں نے کالے چوزے سے کہا، اگر ہمت کی جائے تو بغیر پروں کے بھی اڑا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنا دماغ کیسے استعمال کرتے ہو۔ اگلی صبح کالا چوزا اپنے ڈرے ہوئے نہیں نے کونا کونا چھان مارا۔ کالے چوزے کی تلاش میں جنگل کے سب جانور نکل پڑے۔ بطخوں نے بھی تالاب کو چھان مارا۔ پرندوں نے آسمان کی بلندی سے نیچے کی جانب نظریں دوڑائی، لیکن چوزے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک کبوتر کو جنگل کے بالکل کنارے ندی کے قریب کالا چوزا نظر آ گیا۔ کالے چوزے کے والدین اور دادا وہاں پہنچے۔ دیکھا تو کالے چوزے نے چوڑے پتوں کی مدد سے بنایا ہوا پیراشوٹ اپنے پروں میں لپیٹ رکھا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اونچے درخت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ کالا چوزا پیراشوٹ کے ذریعے بلندی سے نیچے کی جانب اپنے خیال میں اڑتا ہوا آ رہا تھا اور اپنی اس کامیابی کا خوب کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں اڑ رہا ہوں۔ ہنستا مسکراتا دیکھ کر جنگل کے سب جانور اس کی خوشی میں شامل ہو گئے۔ پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ بڑے خواب دیکھنے چاہیے اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے محنت ہمت بھی کرنی چاہیے۔